السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسطنطنیہ کی یہ فتح دنیا کا نہایت ہی اہم اور عظیم الشان واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی فتح قسطنطنیہ پر یورپی مورخین کی اصطلاح میں مڈ ایجز یعنی زمانہ وسطیٰ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روشنی کا زمانہ یعنی دور جدید شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ کے مختصر تاریخی حالات بیان کر دیے جائیں۔ جس موقع پر قسطنطنیہ آباد ہے، اسی موقع پر سن عیسوی سے 627 سال پہلے بائی زینتم نامی ایک شہر کسی خانہ بدوش قبیلے نے آباد کیا تھا۔ اس پر بہت سے حادثے گزرے اور وہ اپنے ارد گرد کے علاقے کا مرکزی شہر اور مختصر سی ریاست کا دارالصدر بن گیا۔ سکندر یونانی کے باپ فیلکیوس نے اس شہر پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لانا چاہا۔ اس نے رات کی تاریکی میں اپنی فوجوں کو شہر بائی زینتم تک پہنچایا اور شہر پر اچانک قبضہ کرنا چاہا۔ اسی رات کی تاریکی میں جب کہ فیلکیوس کی فوج شہر کی فصیل تک پہنچ گئی تھی، شمال کی جانب سے ایک روشنی نمودار ہوئی اور اس روشنی میں شہر والوں نے حملہ آور فوج کو دیکھ لیا اور فوراً مقابلے کی تیاری اور مدافعت پر آمادہ ہو گئے۔ فیلکیوس شہر والوں کو مستعد دیکھ کر واپس ہو گیا اور شہر اس طرح بچ گیا۔ شہر والوں نے آئی بلا کے ٹل جانے کو ڈائنا دیوی کا کمال و تصرف تصور کیا اور اس خوشی میں دیوی مذکر کا مندر تعمیر کر کے ہلال کو اپنے شہر کا نشان مقرر کیا۔ اس کے چند روز بعد سکندر نے اس شہر کو فتح کر کے اپنے باپ کی ناکامی کا بدلہ لے لیا۔ سکندر کے بعد بائی زینتم کو مختلف قوموں نے اپنی تخت و تاراج کا تختہ مشق بنایا۔ اس کے بعد قیصر قسطنطین اول نے اس علاقے کو فتح کیا تو وہ شہر بائی زینتم کے خوش فضا محل وقوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اس شہر اور اس کے متصل رقبے کو شامل کر کے شہر آباد کیا تاکہ اس کو اپنا دارالحکومت بنائے۔ اس جدید شہر کا نام اس نے روما جدید رکھا، مگر وہ قسطنطین اپنے بانی کے نام پر قسطنطنیہ مشہور ہوا۔ قسطنطین اول نے قسطنطنیہ کو سن 327 میں آباد کیا۔ اس سے پہلے تک قسطنطین اور اس کے باپ دادا بت پرست اور لا مذہب تھے، لیکن قسطنطین نے خود دین عیسوی قبول کر کے قسطنطنیہ کو اس کی آبادی کے 3 سال بعد مریم علیہ السلام کی نذر کیا اور خوب خوشی منائی۔ لہذا مئی سن 330 عیسوی سے قسطنطنیہ مخصوص عیسائی شہر سمجھا جانے لگا۔ اس کے بعد سلطنت روما جب 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تو قسطنطنیہ کی مشرقی سلطنت کا مستقل دارالسلطنت قرار پایا۔ اس سلطنت یعنی مشرقی روم کو کامل عروج قیصر ہسٹین کے عہد حکومت میں حاصل ہوا، جس نے سن 527 عیسوی سے سن 565 عیسوی تک حکومت کی۔ اس قیصر نے قسطنطنیہ کی تعمیر و رونق میں بہت اضافہ کیا۔ اس شہر پر مختلف قوموں نے مختلف اوقات میں چڑھائیاں کیں، مگر وہ نقصان و بربادی سے محفوظ رہا۔ مسلمانوں نے اول عہد بنو امیہ میں اس پر چڑھائی کی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی معرکہ میں شہید ہو کر فصیل شہر کے نیچے مدفون ہوئے۔ اس مرتبہ یہ شہر فتح ہوتے ہوتے رہ گیا۔ عیسائیوں نے کئی مرتبہ چاہا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو اکھیڑ کر پھینک دیں، مگر وہ ہمیشہ مسلمانوں کی ناراضگی کے خوف سے اس ارادے کو پورا نہ کر سکے۔ سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے متصل ایک مسجد بنوا دی تھی، جو جامع ایوب کے نام سے مشہور ہے۔ خلفائے عباسیہ کے دور حکومت میں کئی مرتبہ قسطنطنیہ کی فتح کرنے کی تیاریاں ہوئیں، مگر ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسا مانع ہوا
کہ یہ کام ناتمام ہی رہ گیا۔ اس کے بعد سن 600 ہجری میں جبکہ صلیبی لڑائیوں کی سرگرمیاں بڑے زور و شور سے جاری تھیں، وینس کی ایک فوج نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے لاطینی سلطنت قائم کی جو روما کے پوپ کو مذہبی پیشوا مانتی تھی۔ 60 سال تک یہ حکومت قائم رہی۔ اس کے بعد سن 660 ہجری میں یونانیوں یعنی مشرقی رومیوں نے پھر قسطنطنیہ کو فتح کر کے اپنی مشرقی حکومت دوبارہ قائم کر لی، جو اسی پرانے خمیری عقیدے پر قائم اور پوپ روما کی اطاعت سے آزاد تھی۔ 200 برس کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور ایڈریانوپل کی جگہ قسطنطنیہ عثمانیہ سلطنت کا دارالسلطنت بنا۔ قسطنطنیہ 111 سال تک عیسائیوں کی حکومت کا دارالسلطنت رہ کر اسلامی حکومت کا دارالسلطنت بنا اور پونے 500 سال سے زیادہ عرصے تک اسلامی حکومت و خلافت کا دارالسلطنت اور دارالخلافہ رہنے کے بعد ہمارے اس زمانے میں جبکہ خلافت عثمانیہ کا سلسلہ ختم ہونے پر انگورا ترکوں کی مسلم جمہوری حکومت کا دارالسلطنت قرار پایا۔ قسطنطنیہ کی دارالحکومت ہونے کی خصوصیت جاتی رہی، تاہم وہ دنیا کا ایک نہایت عظیم الشان شہر اور مسلمانوں کو مایہ ناز مقام حاصل ہے۔